محفل اولیاء کے پیارے دوستو، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے درمیان قطب الاولیاء حضرت خواجہ عماد الدین چشتی بلگرامی کا ذکر خیر کریں گے، جو بلگرام کے صاحب ولایت، قطب اور سب سے پہلے بزرگ ہیں۔ بلگرام شریف کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے اور یہ سرزمین بے شمار اولیاء، صوفیاء، مشائخ، فقراء، علماء، ادباء اور شعراء کا مسکن ہے۔ یہاں ہر دور میں تصوف و روحانیت کا بازار گرم رہا اور ہر دور میں یہاں کے مشائخ طریقت اپنے علم و عرفان سے دنیا کو فیض یاب کرتے رہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری ہر ویڈیو بڑی محنت اور تحقیق کے بعد آپ تک پہنچتی ہے۔ اس ویڈیو کو بھی ہم نے کافی کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس لیے اسے مکمل دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ قطب الاولیاء حضرت خواجہ عماد الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرزمین بلگرام کے سب سے پہلے بزرگ اور یہاں اسلام کا پیغام لانے والے اولین دائی میں شامل ہیں، لیکن آپ کی حیات کا اکثر حصہ گوشہ گمنامی میں چھپا ہوا ہے۔ یوں تو آپ کا ذکر اولیاء بلگرام پر لکھی ہوئی ہر کتاب میں مل جاتا ہے، لیکن کسی میں آپ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خلیفہ بتایا گیا ہے، کہیں خواجہ عثمان ہارونی کا تو کہیں حضرت خواجہ ابو محمد چشتی کا۔ کسی کتاب میں آپ کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ کی تاریخ وصال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ خطہ پاک بلگرام میں آپ کے متعلق تحریر ہے کہ ابتدائے اسلام بلگرام میں سب سے پہلے جس نے ولایت کا جھنڈا گاڑا وہ بالاتفاق آپ ہی کی ذات بابرکات ہے۔ بلگرام میں کوئی ایسا نہیں جو آپ کو سب سے پہلے اسلام لانے والا اور یہاں کا شاہ ولایت نہ مانتا ہو۔ آپ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ شرائف عثمانی میں لکھا ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی کے دور کے بزرگ ہیں اور آپ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر حضرت خواجہ ابو محمد چشتی کی خدمت میں آئے اور ان کے مرید ہو کر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے مرشد آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے عماد الدین ما عماد دین است، یعنی ہمارا عماد الدین دین کا ستون ہے۔ آپ کے مرشد حضرت ابو محمد چشتی سلطان محمود غزنوی کے ساتھیوں میں سے تھے اور ان کی برکت سے سلطان کو ہر مہم میں کامیابی ہوتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت خواجہ عماد الدین چشتی بھی سلطان کے قریبی تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ حضرت قاضی محمد یوسف مکی الغازرونی کی قیادت میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اس جنگ میں آپ نے اپنی قوت باطنی سے یہاں کے جوگی بیل کو شکست دی تھی۔ یہ جوگی جادوئی قوتوں سے مالا مال تھا اور یہاں کے راجا اور عوام اسے اپنا محافظ سمجھتے تھے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ جوگی اپنی جادوئی قوت سے اس مصیبت کو دور کر دیتا تھا۔ اس طرح اہل بلگرام اسے کسی دیوتا کی طرح پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ راجا بھی اسے مانتا تھا۔ جنگ کے دوران اس جوگی بیل نے اپنی جادوئی طاقتوں سے لشکر اسلام کو ڈرانا چاہا، تو ایسے موقع پر حضرت خواجہ عماد الدین چشتی سامنے آئے اور اپنی باطنی طاقت سے اس جوگی کو قتل کیا۔ اس جوگی کا قتل ہوتے ہی راجا کا قلعہ فتح ہو گیا اور راجا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عماد الدین نے بلگرام کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا اور آپ یہاں کے شاہ ولایت ہوئے۔ رسالہ عمادیہ جس میں آپ کا تھوڑا تفصیلی ذکر ہے، اس میں ہے کہ آپ مصر کے رہنے والے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔
बचपन से ही आसार विलायत आप में पाए जाते थे और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कदम कदम पर आपकी रहनुमाई फरमाते थे। आप गैबी इशारे पर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और उनके मुरीद होकर सुलूक की मंजिलें तय की। उसके बाद आप हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे सिलसिले सोहरवर्दिया की नेमतें हासिल की। फिर आप बगदाद में पीराने पीर हज़रत गौसुल आज़म के मज़ार पर हाजिर हुए तो हज़रत पीराने पीर ने आलम मिसाल में तशरीफ़ लाकर आपको अपने फैज़ से नवाजा। आप सफ़र में जहाँ पहुँचते थे एक हफ़्ता भी ना गुज़रता कि मखलूक आपकी दीवानी हो जाती और लोग आपके आसपास जमा हो जाते थे, जिस वजह से आप वहाँ से कूच कर जाते और किसी और जगह तशरीफ़ ले जाते। बयान किया जाता है कि एक बार आप मुल्क शाम के शहर हलब में थे। वहाँ बहुत से मरीज़, नाबीना और मोहताज हज़रत कुतुबुल औलिया की खिदमत में हाजिर होते और अपनी अपनी हाजतें पेश करते। एक रोज़ हज़रत बदिउद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह आपकी मुलाकात को तशरीफ़ लाए। हज़रत कुतुबुल औलिया की नज़र जैसे ही मदार पाक पर पड़ी तो आपने जान लिया कि इनकी पेशानी पर अनवारे इलाही रोशन हैं, ये साहिब कमाल होंगे। इधर मदार पाक ने आपके पास लोगों का हुजूम देखा तो दिल में ख्वाहिश की कि अल्लाह ताला अगर इसी तरह की खलकत का हुजूम मुझे बख्शे तो मैं बग़ैर तंग दिल हुए सबकी खिदमत अंजाम दूंगा। हज़रत कुतुबुल औलिया हज़रत मदार के इस ख़याल पर मुस्कुराए। जब लोगों का हुजूम ख़त्म हुआ तो आपने हज़रत कुतुबुल मदार से फरमाया कि आप लोगों का हुजूम पसंद करते हैं, अल्लाह ताला आपको करामत बख्शे। उसके बाद हज़रत ख्वाजा ने नमाज अदा की और सजदे में सर रख कर दुआ की, या अल्लाह खलकत का हुजूम इस दरवेश को अता कर और मुझे तन्हाई से नवाज, क्योंकि मुझे तन्हाई पसंद है। चुनांचे आपकी दुआ कबूल हुई और हज़रत मदार पाक की जानिब खलकत का हुजूम हो गया और ख्वाजा इमादुद्दीन चिश्ती को तन्हाई मयस्सर आई। उसके बाद दोनों बुजुर्ग चंद दिन साथ रहे और एक दूसरे की सोबत से फैज़ उठाया। रिसाला इमादिया में तहरीर है कि आपकी रूहानियत व कमालात का ये आलम था कि जो भी आपकी खिदमत में हाज़िरी देता वो अपने मन की मुराद पाता। मरीज़ों को शिफा हासिल होती, अंधों को बीनाई मिलती, बे औलाद आपकी दुआ से औलाद पाते। यहाँ तक कि अगर आपकी निगाह किसी गैर मुस्लिम पर भी पड़ जाती तो वो आपकी नज़र की तासीर से कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता। बयान किया जाता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिंदुस्तान के शहर बिलग्राम तशरीफ़ लाए ताकि यहाँ के देव बेल का ख़ात्मा कर सकें। जब आप हासी होते हुए कन्नौज तशरीफ़ लाए तो हासी में आपकी मुलाकात हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से हुई। हज़रत बाबा साहिब ने आपको 4 दिन अपना मेहमान बनाया और आपकी सोहबत से फैज़ याब हुए। उसके बाद आप कन्नौज तशरीफ़ लाकर हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी के मज़ार पर हाजिर हुए और वहाँ मुराक़बा करके फैज़ रूहानी हासिल किया। हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी ने मुराक़बे के दौरान आपसे इरशाद फरमाया कि हज़रत अली और हसनैन करीमैन की रूहानियत तुम्हारे साथ है। दिल मजबूत करके बिलग्राम की तरफ जाओ और उस मलून देव को मौत के घाट उतारो। तुम्हें हमारी तरफ से ख्वाजगी का लक़ब दिया जाता है। आप हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ के आस्ताने से उठकर बिलग्राम की तरफ रवाना हुए। ये वो दौर था कि कोई साहिब ईमान बिलग्राम की धरती पर कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि वो देव इतना खबीस था कि अपने मानने वालों के अलावा किसी को जिंदा न छोड़ता था। चुनांचे हज़रत कुतुबुल औलिया बिलग्राम पहुँचे। रास्ते में एक जोगी मिला जिससे आपने उस देव का पता पूछा। उस जोगी ने सोचा, लोग तो उस देव से डरते हैं और यहाँ से होकर भी नहीं गुजरते, ये कौन मुस्लिम फ़कीर चला आ रहा है कि बिना डरे उस देव का पता पूछ रहा है। वो जोगी भी उसी देव का पुजारी था। उसने आपसे पूछा कि बेल देव का क्या करोगे। आपने फरमाया, मैं उस मलऊन को मार डालूंगा। ये सुनकर वो जोगी गुस्से में आ गया
اور کہنے لگا کہ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو، میں دیکھوں تم میں کتنا دم ہے۔ یہ کہہ کر وہ آپ کی جانب بڑھا۔ حضرت قطب الاولیاء نے فرمایا، اے بے دست و پا، تجھ میں کیا قدرت ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اپنی جگہ ساکت ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ جوگی پتھر کی طرح ساکت ہو گیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ آپ اسے چھوڑ کر آگے بڑھے تو اس نے رو کر فریاد کی کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کا دین قبول کرتا ہوں، لہٰذا توجہ کیجیے اور مجھے اصلی حالت پر لائیے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بیل دیو کے قتل کے بعد تجھے اصلی حالت پر لاؤں گا، اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ اس کے بعد آپ اس بیل دیو کے مقام پر پہنچے۔ اس نے آپ کو دیکھا تو غصے سے باہر آیا۔ وہ ایک بھیانک شکل والا نہایت ہیبت ناک دیو تھا جو اسے نہ پوچھتا اسے سخت تکلیفیں دیتا، یہاں تک کہ مار ڈالتا۔ اس لیے راجہ تک اس سے ڈرتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ بل گرام کے سارے جوگی جادوگر اس کے پجاری تھے اور اسی کے دم پر ہر جگہ کامیاب ہوتے تھے۔ اس دیو کا جب قطب الاقطاب حضرت عماد الدین چشتی سے سامنا ہوا تو اس پر آپ کا رعب طاری ہو گیا۔ اس نے آپ پر پتھر کی بارش شروع کر دی، لیکن حضرت قطب الاولیاء اس حملے سے بالکل نہ گھبرائے اور آپ مراقبے میں چلے گئے۔ مراقبے کی حالت میں حضرت علی مرتضیٰ کو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے فرماتے ہیں، عماد الدین تکبیر کہو کہ اس ملعون دیو کا سارا جادو اسی پر لوٹ جائے گا۔ آپ نے یہ حکم پا کر بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کی۔ آپ کا تکبیر پڑھنا تھا کہ بیل دیو کے پیر سے ایک شعلہ بلند ہوا جس نے آن کی آن میں اسے جلا کر خاک کر دیا۔ اس کے بعد زور کی آندھی آئی جو اس کی راکھ کو اڑا کر دور لے گئی، اور اس طرح لوگوں کو ستانے والا وہ ملعون دیو آپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد بیل گرام کے راجا نے آپ کو یہاں سے نکالنا چاہا تو اس کے ساتھی جوگیوں اور جادوگروں نے راجا کو روک دیا اور کہا کہ اس فقیر سے الجھنا ٹھیک نہیں۔ جب اس نے اتنے طاقتور ہمارے دیو کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو ہمیں ختم کرنے میں بھی اسے دیر نہ لگے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خاموش رہا جائے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک جوگی نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا کہ مجھے جادوگری میں مہارت حاصل ہے اور کوئی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ اجازت دیں کہ میں اس فقیر سے مقابلہ کروں۔ راجا نے اسے اجازت دے دی اور وہ حضرت خواجہ عماد الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا کہ آپ تو کامل درویش ہیں، کوئی کرشمہ دکھائیے۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم تو درویش ہیں، کیا تماشا دکھائیں؟ ہمارے مذہب میں اللہ کی بندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو جادوگری میں ماہر ہے، تو کچھ تماشا دکھا۔ جوگی نے یہ سن کر ایک منتر پڑھا تو ہاتھیوں اور اونٹوں کی لمبی لمبی قطار دکھائی دینے لگی۔ حضرت قطب الاولیاء نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس پر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا اور وہ مٹی ہاتھیوں اونٹوں کی طرف اچھال دی، یک یک سب غائب ہو گئے۔ جوگی نے دوبارہ منتر پڑھا تو ہوا میں آگ کا ایک شعلہ نمودار ہوا۔ حضرت قطب الاولیاء نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آسمان کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگ پانی بن کر برسنے لگی۔ جوگی اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر بڑا جھنجھلایا۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ عماد الدین نے ایک پتھر اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا۔ وہ پتھر جوگی کے سر پر لگا جس سے وہ الٹا ہو کر ہوا میں لٹک گیا۔ اب اس سے نہ اوپر جانے کی اس میں طاقت رہی اور نہ نیچے اترنے کی۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بڑا گھبرایا اور عرض کرنے لگا، حضرت مجھے بچائیے۔ آپ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تو پھر اس نے دہائیاں دینا شروع کر دیں کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں اس کی دہائی، مجھے نیچے اتاریے، میں معافی مانگتا ہوں اور آپ کا دین قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ نیچے آ گیا اور آپ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ آپ جیسا کامل درویش آج تک اس علاقے میں نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔
اس کے بعد آپ نے اس جوگی سے فرمایا کہ اس دیو کا مرنا میرے ہاتھوں مقدر تھا، جلد ہی اس راجہ کا قتل ایک سید کے ہاتھوں ہوگا جو عرب سے اپنی فوج کے ساتھ یہاں آئے گا۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق حضرت میر سید محمد دعوت الصغریٰ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے اور اس خطے کو فتح کر کے یہاں دین حق کا پرچم بلند کر دیا اور توحید و رسالت کے چراغ سے اس سرزمین کو روشن کر دیا۔ قطب الاولیاء حضرت عماد الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل الحال بزرگ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پیدل بلگرام سے قنوج تشریف لے جاتے، راستے میں گنگا ندی پڑتی تھی، وہ آپ کو راستہ دیتی اور آپ اس کو پار کرتے ہوئے قنوج میں حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوتے اور وہاں سے روحانی فیض حاصل کرتے۔ جمعہ والے دن آپ کہاں چلے جاتے تھے کسی کو معلوم نہ ہوتا، تلاش کے باوجود نہ ملتے، اور جب جمعہ گزر جاتا تو آپ بلگرام میں ہی مل جاتے۔ قطب الاولیاء حضرت خواجہ عماد الدین بلگرامی کی برکت سے بلگرام میں اسلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ آپ کے اخلاق اور باطنی کمالات کو دیکھ کر بے شمار لوگ دامن اسلام میں آتے گئے، اور اس طرح دھیرے دھیرے یہ شہر اسلام و تصوف کا گہوارہ بن گیا۔ آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میر غلام علی آزاد بلگرامی نے آپ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بتاتے ہوئے آپ کا وصال 632 ہجری بتایا ہے، لیکن شرائف عثمانی اور تاریخ خطہ پاک بلگرام کے مصنف نے اس کا رد کرتے ہوئے آپ کو شیخ ابو محمد چشتی کا مرید و خلیفہ اور حضرت سلطان محمود غزنوی کے دور کا بزرگ بتایا ہے۔ ساتھ ہی رسالہ امادیہ میں موجود اس تفصیل کو بے سند قرار دیا ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم نے دونوں گروہ کی رائے پوری ایمانداری کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اگر کسی کو ان اختلافات اور بحث کی تفصیل چاہیے تو کتاب تنقیح الکلام فی تاریخ خطہ پاک بلگرام کا مطالعہ کرے۔ بہرحال دونوں گروہ نے قطب الاولیاء حضرت خواجہ عماد الدین چشتی بلگرامی کی بزرگی، ولایت اور عظمت کو قبول کرتے ہوئے اولیاء کبار اور بلگرام شریف کا سب سے پہلا بزرگ تسلیم کیا ہے۔ میر غلام علی آزاد کی تصنیف معاصر الکرام میں مرآت المبتدین کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید اور خلیفہ نہیں تھا، لیکن رسالہ امادیہ میں تحریر ہے کہ جب آپ بغداد میں تھے تو وہاں کے کافی علماء و مشائخ آپ کے مرید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بلگرام کے جس جوگی سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا وہ بھی آپ کا مرید ہوا تھا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا تھا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ سوالے رکھا تھا۔ چند دنوں میں ہی آپ نے اسے درجہ کمال کو پہنچا کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے بدایوں شریف بھیج دیا تھا۔ وصال کے قریب آپ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ فلاں اونچے ٹیلے پر جہاں دیو پریاں جنات رہتے ہیں وہاں مجھے دفن کرنا، تاکہ دیو پری اور جنات کا آسیب بلگرام سے دور ہو جائے۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد آپ کو اسی اونچے ٹیلے پر دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار شریف بلگرام شریف کے محلہ قاضی پورہ میں مشہور ہے۔ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ مقام آج بھی ویران ہے اور اس کے آس پاس ابھی تک آبادی نہیں ہے، لیکن یہ مقام آج بھی بڑی روحانیت کا حامل ہے۔ خطہ پاک بلگرام کے مصنف منشی محمد محمود صاحب حمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے من میں دھن سمائی اور تنہا بے خوف و خطر حضرت خواجہ عماد الدین چشتی کی درگاہ کی طرف سناٹے میں چل کھڑا ہوا۔ درگاہ پر پہنچتے ہی میں نے فی البدیہہ یہ شعر کہا: بادب باش کے جائے متبرک این است، درگاہ عارف حق خواجہ عماد الدین است۔ یعنی یہاں ادب سے رہو، یہ خدا شناس خواجہ عماد الدین کی درگاہ بڑی پاک جگہ ہے۔ یہ شعر پڑھتا ہوا میں درگاہ کے اندر داخل ہوا اور خاک تربت کو چوم کر چشم بصیرت کا سرما بنایا اور ذوق و شوق میں آپ کے مزار کے مشرقی پہلو میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔
میں صحیح عرض کرتا ہوں کہ خواب کسی حالت مجھ پر طاری ہو گئی اور مجھے مزار کشادہ نظر آیا۔ دیکھا کہ خواجہ صاحب نے اپنے چہرے مبارک سے کفن ہٹایا اور گھوم کر میری طرف نظر کی۔ قرینے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری طرف گھوم کر درود شریف سننے پہ تکلف ہوا۔ اس وقت فرط جلال سے میرا بدن کانپنے لگا اور یکایک مجھے ہوش آ گیا۔ میں زیارت سے بخوبی مشرف ہوا۔ حلیہ میری نظر میں ہے۔ آپ دوہرے بدن کے بزرگ ہیں، گندمی رنگ، چوڑا گول چہرہ، ناک چوڑی اونچی کم، داڑھی اوسط درجے کی لمبی، عمر قریب 60 یا 65 سال۔ الغرض زیارت سے مشرف ہو کر گھر آیا اور دوسرے روز ایک غزل حضرت کی شان مبارک میں مزار پر جا کر پڑھی۔ ناظرین، حضرت خواجہ اماد الدین چشتی بلگرامی کا عرس عید الفطر کے دوسرے دن منایا جاتا ہے، جس میں پورے بلگرام کے عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آستانے کو سلامت رکھے اور آپ سے محبت رکھنے والے تمام لوگوں کو آپ کے فیضان سے نوازے، آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آئندہ ایسی ہی نایاب اور دلچسپ اللہ والوں کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔